فلسطین میں ایک اسکول کی تقریب کے دوران ایک فلسطینی بچی سلوی نے فلسطینی علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس کے والد شہید کا ذکر ہوا تو اس نے اس فلسطینی جھنڈے کے پیچھے اپنے چہرے کو چھپا کر اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی یہ حرکت عرب و عجم کے مسلمانوں کے چہروں پر ایک زناٹے دار تھپڑ کی مانند ہے کہ بیٹیوں کے آنسوؤں پر تو لوگ تڑپ جاتے ہیں، بیٹی تو دشمن کی بھی افسردہ ہو تو آنکھ بھر آتی ہے، یہاں تو بیٹی بھی اپنی ہے۔ اس فلسطینی بچی نے اپنے آنسو ہم سے چھپا کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، صلیبی چالوں اور دنیا کے عیاشیوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنی بیٹیاں تک فروخت کر دیتے ہیں، یہاں تو پھر بات بیٹی کے آنسوؤں کی ہے۔ اے میری فلسطینی بیٹی، تمہیں اس بات کا احساس تھا کہ آج عرب و عجم نے اہل فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا ہے، فلسطینی علم کے پیچھے اپنے آنسوؤں کو چھپا کر ہمیں پرایا کر دیا۔ اے میری فلسطینی بیٹی، تمہیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ تم ہمیں پرایا کر دو۔ ایک طویل عرصے سے بیت المقدس ہمیں پکار رہا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں مگن اس پکار کو نہیں سن رہے۔ اے میری فلسطینی بیٹی، تم حق بجانب ہو، اپنے آنسوؤں کو چھپانے میں یہ تمہارے ہی آنسو ہیں جو تمہیں ہی صاف کرنے ہیں۔ امت جب جاگے گی تب تلک تمہارے آنسو اس چہرے پر اپنا رستہ بنا کر گزر چکے ہوں گے۔ ایسی بے حسی تو وقت کے ظالم بادشاہوں میں بھی نہیں تھی جیسے کہ آج ہم میں آ گئی ہے۔ وقت کے ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نے جب مسلمان بیٹی کی پکار سنی تو اپنے ظلم کا لبادہ اتار پھینکا۔ اگر آج میں ایک بیٹی کی مدد کو نہیں گیا تو کل کو لوگ مجھے بے ضمیر کہیں گے۔ ہر طرح کے ظلم کرنے کے باوجود حجاج نے ایک بیٹی کی پکار پر اپنے لشکروں کو عرب سے ہند تک بھیجا۔ وقت کے مشہور بادشاہ جو معتصم باللہ کے نام سے مشہور تھے، ان کے دربار میں ایک فریادی نے آ کر اس بیٹی کا پیغام پہنچایا جو ایک عیسائی کی قید میں تھی۔ اس لونڈی کے چہرے پر جب اس عیسائی نے تھپڑ رسید کیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ معتصمہ! ہائے خلیفہ معتصم، تم کہاں ہو؟ خلیفہ وقت نے فوراً کہا لبیک۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ کیسے ایک بیٹی کی پکار پر معتصم باللہ اس عیسائی تک پہنچ جاتا ہے، اس بیٹی کے تھپڑ کا بدلہ اس عیسائی سے لیتا ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کے واقعات سے۔ بیٹیوں نے جب جب پکارا تو مسلمانوں نے ان کی آوازوں پر لبیک کہا، لیکن آج ہماری کلمہ گو بیٹیاں در بدر پھر رہی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شام، فلسطین، کشمیر، چین، ہر طرف بیٹیوں پر ہوتا ظلم دیکھ کر ہم آنکھیں چرا کر گزر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اے امت کے بیٹوں، یہ سلوی کے آنسو نہیں، یہ تو ایک دریا ہے جو ایک عرصے سے بیٹیوں کی آنکھوں سے بہہ رہا ہے، جس میں امت غرق ہو چکی ہے۔ اے امت کے بیٹوں، ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آگے بڑھ کر اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے جہاد کے فریضے کو پہچان لو، ورنہ یوں ہی رلتے رہ جاؤ گے۔ اے امت کے بیٹوں، قبلہ اول تمہارا منتظر ہے، اب بھی نہ جاگو گے تو یاد رکھنا بروز قیامت سلوی جیسی بے شمار بیٹیوں کے مجرم ہوں گے۔ یہ فقط یک سلوی کی کہانی نہیں، ہزاروں لاکھوں سلوائیں شام، فلسطین، عراق، کشمیر، ہند و پاک میں ہماری بے حسی کے ہاتھوں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔